अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को असर की 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी किस तरीके से अदा करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करें। तो चलिए मैं आप लोग बता देती हूँ असर में टोटल कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है। तो असर में टोटल 8 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 4 रकात नमाज सुन्नत और 4 रकात नमाज फर्ज। तो आज मैं आप लोगों को 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका बताऊंगी और इंशाअल्लाह अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो 4 रकात नमाज फर्ज असर का किस तरीके से अदा करना है, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा अगला वाला। तो चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ किस तरीके से अदा करना है। तो सबसे पहले तो नियत करनी है। नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। चलिए मैं आप लोगों को नियत करके बता देती हूँ किस तरीके से नियत करना है। तो नियत इस तरीके से करना है। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज सुन्नत रसूल अल्लाह के वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। इस तरीके से नियत करना है और हाथ बांध लीजिए। अब सबसे पहले सना पढ़िए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब तअवुज़ तस्मिया पढ़िए, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़िए। मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। फिर कोई भी कुरान पाक की छोटी सूरह या बड़ी सूरह, जो सूरह आप लोगों को याद हो उसको पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को एक सूरह पढ़ के बता देती हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला आना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, इसको कहते हुए रुकू से उठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठें। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें। यहाँ तक आपकी 1 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाइए। अब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़िए। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। फिर जो सूरह आप लोगों को याद हो उसको पढ़ लीजिए। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं। रुकू से उठ जाने पर अब तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाएं। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। दूसरा सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए तशहुद में बैठ जाएं। अब सबसे पहले अत्तहियात पढ़िए।
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہد پھر پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ تو اب تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ ایک امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں۔ جب 4 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں تب چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی سورہ آپ لوگوں کو ملانا ہے، ضروری ہے۔ اور جب ہم 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں تو اس میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملانا ہے، اور جب تشہد پڑھ کے کھڑے ہوں گے تب آپ لوگوں کو دونوں رکعتوں میں، لاسٹ کی دونوں رکعتوں میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی بھی سورہ نہیں ملانا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا دی۔ تو چلیے اب تیسری رکعت کس طریقے سے پڑھنا چلیے بتاتی ہوں۔ اب سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ میں آپ لوگوں کو ایک سورہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریے، دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اب چوتھی رکعت میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لینا ہے۔ میں قل اعوذ برب الناس پڑھ رہی ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع میں 3 بار سبحان رب العظیم پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھے اور فوراً دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ اب سب سے پہلے التحیات پڑھیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد پہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے۔ اب درود ابراہیم پڑھنا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دعائے معصورہ پڑھنا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو سلام پھیرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، کس طریقے سے سلام پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں پر 4 رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی، تو اپنے حساب سے اب آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ تو چلیے دعا کس طریقے سے مانگنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اس طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ جب دعا مانگیں گے تو آپ کی نگاہ آپ کے ہتھیلی پر ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی نگاہ ادھر ادھر ہوتی ہے، یا تو وہ سامنے دیکھتے ہیں، تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ آپ کی ہتھیلی پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو چلیے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ دعا اس طریقے سے مانگیے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو کریم ہے کرم فرما، رحیم ہے رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما اور ہماری عبادتیں اور روزہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل انسان نصیب فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ حج مقبول نصیب فرما، جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ اور جھگڑے اور فساد سے دور رکھ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، ہمیں شیطان اور دجال کے فتنے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ عورتوں کو بے پردگی سے بچا اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، قیامت کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مومن اور مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے حساب سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں بہت اچھے سے سمجھایا، باریکی سے سمجھایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ کس طریقے سے عصر کی 4 رکعت نماز سنت کو ادا کرنا ہے۔
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सीख गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट, किसी भी तरह का सवाल होगा तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।